السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آف فیصل محمد۔ آج ساری دنیا میں ایک ہی ایشو ہے، آپ کو پتا ہے، اور بڑی خبر ہے کہ افغانستان اور طالبان اور ڈالر کی ہار اور اللہ کے سپاہیوں کی جیت۔ یہ اس وقت کئی اسلامی ملکوں کے جو اخبارات ہیں ان کے اندر تجزیے میں کچھ یہی چل رہا ہے کہ امریکن ڈالر ہار گئے اور اللہ تعالیٰ کے سپاہی اور جو اللہ کا نظام تھا وہ جیت گیا۔ بے شک حقیقت کی بات ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹتا ہے۔ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ پورے کابل کے اوپر اور پورے کابل کے علاقوں میں سب جگہ طالبان جو ہے گشت کر رہے ہیں، اور طالبان نے تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں کہ حکمت یار اور 3-4 اور لوگ شامل ہیں، ان کے 4 یا 5 لوگ ہیں، وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اور ایک کمیٹی ہے جس میں کہ عبداللہ حامد کرزئی بھی ہیں، وہ جو پرامن انتقال اقتدار ہے اس کو دیکھیں گے، اور جو دوسری کمیٹی میں نے بتائی ہے 5 آدمیوں کی، وہ جو ہے اصل میں جتنے بھی افغانستان کے اندر جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جس کے اندر کہ دفاع ہے، خارجہ ہے، صنعت ہے، زراعت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر بڑا پیسہ لگا ہے، وہاں پہ بھی ڈیجیٹل سسٹم آ چکا ہے، وہاں تذکرے جو ہیں الیکٹرانک بن رہے ہیں، پاسپورٹ الیکٹرانک بن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ایک بڑا سسٹم ہے۔ تو اس سسٹم کو کس طرح چلانا ہوگا طالبان نے، وہاں پہ وہ کمیٹی جو ہے وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور وہ فردر فوتر ایک جس کہتے ہیں نا کہ ڈپارٹمنٹ میں ایک وزارت میں جا کر اس کو ہینڈ اوور ان کے کیا جا رہا ہے، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے چلانا ہے، کیونکہ بڑے ملینز کا اس کے اندر جو ہے سرمایہ لگا ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ ہو گیا تو سارا سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ صورتحال اندر افغانستان کے اندر چل رہی ہے، طالبان بڑی تیزی سے اپنے معاملات کو کر رہے ہیں، اور ایوان صدر پہ ماشاءاللہ جو ہے ملت اسلامیہ کا جھنڈا لگ چکا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ملا شیرین ہیں ان کو کابل کا گورنر بھی نامزد کر دیا گیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو کابل کے اندر اور افغانستان کے اندر جہاں جہاں طالبان کا قبضہ ہے وہاں پہ معاملات جو ہے بالکل درست ہو رہے ہیں۔ اور اب جو ایک دوسری طرف ہے باہر کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو قبضہ کیا ہے طالبان نے اور افغانستان کے اوپر، تو ساری جو دنیا کی اس وقت مملکت ہیں اس میں کئی ملکوں نے تو یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ طالبان کی حکومت کو تو نہیں مانا ابھی فی الحال، اس پر ڈسکشن ہے، میں آگے بتاتا ہوں، لیکن طالبان کے قبضے کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے اپنے اپنے ملکوں کے سفارت خانوں کے ذریعے یا خبر رساں اداروں کے ذریعے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اب میرے پاس جب میں آپ سے بات کروں تو اس وقت تک ہمارے پاس یہ جو دستیاب اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ طالبان کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ بھاگ رہے ہیں نکل کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ بہت سارے لوگ بھاگے ہیں نکل کے اور ان میں بھگدڑ مچی۔ اچھا، وہ بھگدڑ مچی، اس پہ گولی چل گئی، وہ گولی اس لیے چلی، ہم جب پتا مجھے ابھی اس کو مجھے پیغام ملا جب میں نے اپنے دیکھا جو ہمارے رابطے ہوتے ہیں تو ڈیجیٹل، تو اس میں ہمیں بتایا گیا کہ بنیادی طور پر گولی چلنے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جب لوگ بھاگے نا سارا موب نکل کے کہ بھئی طیارے جا رہے ہیں، جہاز جا رہے ہیں، اس پہ جلدی جلدی چڑھ جائیں، تو امریکن یہ سمجھے کہ شاید ان پر حملہ کر دیا ہے طالبان نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے ڈریس تو تقریباً سب کے ایک جیسے ہی ہیں، وہاں سب کے ایک ہی کپڑا ہوتے ہیں، مطلب اگر ہاتھ میں اگر اس کی گن ہے یا لاٹھی ہے، جو کچھ بھی بستر پہ اٹھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں طالب آ گئے، داڑھی ہیں اور وہ شلوار قمیض، تو وہ بنیادی طور پر جو موب ان کی طرف گیا نا تو وہ یہ سمجھے کہ شاید انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا، تو کچھ ہوائی فائر کی اور 1-2 کہیں انہوں نے گھبراہٹ میں 2 فائر کر دی، جس کی وجہ سے میرے پاس جو اطلاعات ہے اس میں تقریباً 7 یا 8 لوگ جو ہے مارے گئے۔ بہرحال ایک افسوسناک مقام تھا، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایک فوٹیج آئی کہ جہاز سے لوگ لٹک کے جا رہے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کسی طرح نکل جائیں، اور ان کو پتا تھا کہ یہ جہاز جو ہے کہیں باہر جا رہے ہیں تو اب یہاں سے نکلیں۔ اچھا، یہ کیوں ہو رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ تو طالبان نے اعلان کر دیا ہے سب کے لیے عام معافی کا، لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ امریکہ کے لیے کام کرتے تھے، جو امریکن ایجنٹس تھے، جنہوں نے طالبان کے اہم لیڈرز کو مختلف مقامات کے اوپر ان کی نشاندہی کی۔ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح نشاندہی کی جاتی تھی، وہ چپ جا کر ڈال آتے تھے اور پھر وہاں پہ ڈرون اٹیک کیے جاتے تھے۔ اس طرح طالبان کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں ان کو جو ہے مطلب شہید کروایا گیا، ان کے اوپر حملے کرا کے ان کو ہلاک کرایا گیا۔ تو جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں تو وہاں پہ ان کے ویئر اباؤٹس ہیں، اور ان جنہوں نے یہ کام کیا جو
کام کرتے تھے امریکن ایجنسی کے، جو امریکہ کے یا اداروں کے جو مخبر تھے، ان کے خاندانوں کو دوسرے لوگ جن کے لوگ مارے گئے ہیں یا جن کی کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ایفیلیشن تھی، وہ جو ہے شاید ہو سکتا ہے اپنے تعین سے بدلہ لیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ افغانوں کا اور پشتونوں کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے. وہ کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ افغانوں نے تو منع، طالبان نے کہہ دی کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، لیکن جو پرسنل معاملات ہیں، جن کے کچھ ذاتی معاملات ہیں، جنہوں نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے یا چند پیسوں کی خاطر بہت سارے خاندانوں کو یا جن لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے ختم کیا، اب وہ پریشان ہو گئے اور وہ بنیادی طور پر نکل کر بھاگ رہے ہیں. وہ یہاں سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پر اصل میں ایک یہ وجہ ہے، وہ یہ پینک ہے، کیونکہ ہم نے وہاں سے پتا کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے طالبان کی طرف سے کچھ نہیں ہو رہا. طالبان نے تمام کمانڈر، ایون میں نے کل اپنے لوگ میں بتایا، جو کمانڈر طالبان کے ساتھ آ گئے، جنہیں حفاظتی اقدار میں لیا گیا ہے، انہیں مہمان بنایا گیا، ان کے پاس پہرے پہ بھی نہیں کھڑے. انہوں نے کہا آپ فری ہیں، بالکل جائیں. ان کا نہ کوئی ٹیلی فون لیا نہ کچھ، سب چیز. تو بنیادی طور پر وہ سارے معاملات جو طالبان بہت اچھے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ایک تجزیہ نگار اور سفارتی ماہر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان نے بڑے اچھے کارڈ اپنے پلے کیے ہیں، کیونکہ عالمی برادری نے کہا تھا کہ طالبان کا ہم جو ہے اس جو اگر قبضہ جو ہوگا مطلب طاقت کے ساتھ ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو طالبان نے ابھی تک طاقت کے ساتھ کوئی قبضہ نہیں کیا اور ابھی تک بڑا پیسفل معاملہ ہے. اور گو کہ ٹھیک ہے کچھ سفارت خانے ڈینمارک وغیرہ کے جا رہے ہیں، لیکن روس اپنا سفارت خانہ نہیں بند کر رہا، پاکستان کا بند نہیں ہو رہا، ترکی کا بند نہیں ہو رہا. میرے خیال سے شاید ایران کا کام نہیں کر رہا، لیکن ان کے بھی سفارتکار وہاں شاید ایک آدھ موجود ہیں، سفارت خانے میں نہیں لیکن وہاں پر موجود ہیں. یورپین یونین کے لوگ بھی کہیں موجود ہیں، لیکن ان کا ہمیں ویئر اباؤٹ نہیں پتا لگا کہ وہ کہاں ہے، باہر ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا فی الحال معاملہ جو ٹھیک ہے. لیکن اب جو ایک خطرہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ایک خطرہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کے اندر، تمام سینیریو میں امریکہ پہ بڑا دباؤ آ گیا ہے اور امریکہ کی پوزیشن بڑی خراب ہو رہی ہے. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں، میں نے جیسا کل کا ویلاگ اگر آپ نے میرا پورا دیکھا ہو تو میں ویلاگ میں بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر، اور ڈے بیفور یسٹرڈے بھی بتایا تھا کہ امریکہ میں بڑا زبردست دباؤ ہے، اخبارات میں خبریں آ نہیں رہی اور یہ دباؤ تک آ رہا ہے کہ بائیڈن کو کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں. ایسے حالات پیدا ہو گئے. اور ٹرمپ نے بھی ابھی کہا ہے، ٹرمپ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ بائیڈن کو چاہیے استعفیٰ دے، کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں جو امریکہ کے جو بڑے بڑے ایڈوائزر تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ جناب کچھ نہیں ہوتا، ہم نے 3 لاکھ فوج وہاں پہ دیے اور بڑے سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز کے ساتھ وہ مطلب لیس ہیں اور کوئی کچھ نہیں ہوگا، یہ کبھی طالبان نہیں آ سکتے. اور وہ سارے کے سارے ان کے اندازے جو ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد جب شامل ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے پھر سارے اندازے دھرے ہی رہ جاتے ہیں اور ساری چیزیں دھری رہ جاتی ہیں. تو وہاں پہ جو معاملہ جو گڑبڑ ہوا ہے اس کی وجہ سے نا بہت زیادہ امریکہ میں بہت پینک ہے. اور جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں مطلب ساری طرف اچھی کی خبریں نہیں ہیں، بہت سارے تجزیہ نگار بڑی اچھی خبریں دے رہے ہیں. پاکستان کے لیے بڑا اہم مسئلہ اس وقت ہے، کیونکہ امریکہ ہو گیا، بھارت ہو گیا. کیونکہ بھارت کا میں نے آپ کو کل ہی بتا دیا تھا کہ بھارت کے کل یوم آزادی، یوم بربادی بن گئی تھی، کیونکہ اس وقت کانگریس پوچھ رہی ہے، مودی سے پوچھا جا رہا ہے، مودی سے کہ بھائی آپ بتائیے، چین کو تو آپ نے اپنا حصہ دے دیا، آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، خاموش ہو گئے، ہم نے خون کے گھونٹ پی لیے، برداشت کر لیا ہم نے. اب یہ آپ نے کیا نئی ادھر جو ہے چاند آپ نے چڑھا دیا، کتنی ہماری بڑی ہماری انویسٹمنٹ تھی، سارا سب کچھ تھا ہمارا، وہ سلما ڈیم اور فلانا وہ سب کدھر گئے. اور ہمیں تو طالبان کے ساتھ، طالبان ہم سے بات بھی نہیں کر رہے. میں نے آپ کو یاد ہے پچھلے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ طالبان نے 3 دفعہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے طالبان کے ساتھ، لیکن طالبان نے ان کو منع کر دیا. اب قطع نظر طالبان کا بھی انڈیا کے حوالے سے کیا ہے، کشمیر کے حوالے سے طالبان کا کیا ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ابھی بعد میں اس وقت یہاں ذکر نہیں کروں گا، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے. تو بہرحال کہنے کا مسئلہ ہے کہ بھارت کے اندر بھی بہت زبردست ایک ٹینشن کریٹ ہے. اچھا بھارت کیونکہ اس وقت سلامتی کونسل کا 1 مہینے کے لیے صدر بھی ہے، تو وہ ناروے نے اجلاس بلا لیا. آج کے اجلاس کے اندر جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اس میں بھی ہمارے پاس اطلاعات یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ تھی کہ کل جو مسودہ انہوں نے بنایا تھا، وہ مسودہ یہ تھا کہ طالبان کے اوپر دباؤ دیا جائے گا یا ان کے آگے حوالے سے کچھ ایسی بات کی جائے گی تو جس سے کہ ان کی پیش قدمی کو روکا جائے. تو چین نے جو ہے پس پردہ کو پیغام دے دیا ہے. چین نے کہا کہ اگر کوئی ایسی قرارداد بنائی گئی یا پیش کی گئی جس سے کہ افغانستان کے اندر حالات خراب ہوں اور ہمارے لیے خطے کے اندر کوئی پرابلم پیش آئے یا ہمارے مفادات کو نقصان پہنچے، تو ہم اس کو ویٹو کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے. آپ کو دوبارہ چین کی تو ہے، تو وہ چین نے آلریڈی وہاں پہ پہلے بتا دیا ہے اس ساری صورتحال کو. اسی پس منظر کے اندر یہ میں نے آپ کو یاد ہوگا اگر میری ویڈیو لوگ پورے غور سے دیکھتے ہیں، میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ چین کا جو ہے ایک سوچ جو ہے نا وہ طالبان کے حوالے سے بالکل مختلف ہوگی. اور یہ ابھی آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں مانتے تھے میری ویڈیو پہ، میں بار بار دعوے کرتا ہوں، پھر کہتا رہا ہوں کہ چین کے اور طالبان کے پس پردہ بہت سارے معاملات طے ہیں. تو چین جو ہے جو بھی اعلان کرے گا وہ بہتر کرے گا. اور اسی لیے میں نے پاکستان کو بھی کہا تھا، میں نے اپنے طور پر جو جس تنظیم کے ساتھ ہم ہیں، ہماری اس تنظیم نے اور ہم نے بھی پہلے گورنمنٹ آف پاکستان سے رابطہ بھی کیا، ان کو لیٹر بھی ہم نے لکھے ہیں اور ان کو یہی کہا ہے کہ جناب آپ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں آپ نے یہ سوچ کے کرنا ہے کہ آپ کا جغرافی اہمیت کیا ہے آپ کی. مطلب وہ کام نہ ہو کہ امریکہ تو 6000 میل دور ہے اور وہ ہمیشہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور یہاں جو آپ اپنے پڑوس کے
पड़ोस के लोगों को आप नाराज कर देते हैं। खारजा पॉलिसी हमेशा जोग्राफिया के साथ चलती, तो अब इस मरतबा वो बेवकूफ़ी ना की जाए, हालात और वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर आप फैसला करें। और यही बात जो है चीन के भी कुछ लोगों से कुछ मशवरा, जहाँ हमसे हमारा कहीं अगर होता है किसी का अपने जो डिजिटल तरीके से ईमेल्स वगैरह पे, तो उसी हवाले से हमने इनको कहा है। और उम्मीद है कि आज जो कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हो रहा है, जिसमें ISI और तमाम फौज के अफसरान और सारे लोग मौजूद हैं, इमरान खान साहब ने तलब किया है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो फैसले मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसले वही होंगे जो कि पाकिस्तान के मफाद में किए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए, जिस मैंने कहा ना, सारी अच्छी खबरें नहीं है। नेटो जो है इस वक्त वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा दबाव देना चाह रहा है, और वो अमेरिका भी है इस वक्त। अब ये क्योंकि वहां पे उनको डिफीट तो हो गई है, अब वहां उनकी डीप स्टेट और प्लस बाइडन इंतजामिया वही आपस में एक चीज पे एक इत्तेहाद कर रहे हैं कि अपनी नाकामी का जो पूरा है ना गन, या अपना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान पे डाल दी जाए, और वो कहा जाए कि जनाब हमने तो सब कुछ किया था, लेकिन ये ISI है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। और ये इमरान खान को तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, लोग नहीं समझते, इमरान खान का तो पहले से वो लोग बहुत शुरू से, जिस वक्त से इमरान खान जब वो न्यूयॉर्क में तकरीर कर गया था आलम इस्लाम के हवाले से, तो उसी वक्त से उन्होंने उन पर लाल लकीर लगाई भी है और पूरी हमारी अपोजिशन को पीछे लगा हुआ है। अब वो उनको और मौका मिल गया, वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ इसने कराया, हमने जो पहले इसको तालिबान खान कहा था। ये मैं आपसे तज्जिया नहीं कर, ये बता रहा हूँ कि वहां बातें हो रही हैं कि हमने तो पहले इसको डिक्लेयर किया था कि ये तालिबान खान है, और देखिए इसके होते होते ये तालिबान भी आ गए और सारा मसला हो गया। जिनको 20 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, उनकी हुकूमत आ गई। मतलब XYZ इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो इस पस मंजर के अंदर जो है पाकिस्तान पर दबाव आ सकता है। यही है कि पाकिस्तान को इसलिए हमने कहा था कि चीन के साथ मिलकर फैसले करे। चीन के अच्छा, दूसरा एक बात ये बता दूं कि बात हुई है वजीर खारजा की, बरतानी वजीर खारजा की शाह महमूद कुरैशी से। मैंने कल आपको बताया था और मैंने कहा था कि जब मुझे इसके बारे में पता लगेगा, तो मुझे जो मेरे ज़राए बताते हैं बरतानिया से, वो ये है कि बरतानवी वजीर खारजा ने शाह महमूद कुरैशी को ये कहा है कि तालिबान की हुकूमत को फौरी तौर पर तस्लीम ना किया जाए। मतलब दूसरे अल्फाज में फौरी तौर पर क्या मतलब, अंग्रेजी के अंदर कुछ तरीक़ेकार होता है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, मतलब लब लबाब ये था कि फौरी उनको तस्लीम ना किया जाए। अच्छा, दूसरी तरफ क्योंकि तुर्की ने कल कह दिया है पाकिस्तान के साथ, हम इस मसले में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, तो चूंकि तुर्की का और रूस का इस वक्त कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब आपको पता है कि इस वक्त में टेंशन चल रही है, तो इसलिए भी रूस ने फौरी तौर पर एक बयान देकर थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश की है पाकिस्तान को, जो तुर्की की तरफ ज्यादा बढ़े ना। ये डिप्लोमेटिक मतलब होते हैं हथियार, एक इस किस्म के बयान देके उन्होंने कहा कि हम तालिबान को तस्लीम करने में जल्दी नहीं करेंगे। तो इस किस्म के जो है मामला चल रहे हैं, बैनुल अक़वामी मामला है, तो पाकिस्तान को बिलाशुबा फैसले तो करने होंगे, इसमें कोई शक नहीं कि फैसले करने होंगे, आलमी बरादरी को देखना पड़ेगा, लेकिन साथ में अपने मामला को भी देखना पड़ेगा। अच्छा, इस हवाले से हमने कहा है कि बेहतरीन तरीक़ेकारी है कि पाकिस्तान जो इंतकाल इख्तियार है उसके अंदर लोया जिरगा की बात की जाए, और जो थोड़ा सा वो है इनका बैनुल अफ़गान डायलॉग किया जाए, लोगों को बुलाएं। अगर ये बात हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को इस वक्त कोशिश ही करने की पीसफुल ट्रांजिशन के अंदर अगर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है तो किरदार अदा करे। अच्छा, दूसरा एक बात मैं आपको बता दूं कि मलाला के हवाले से आज खबर चल रही थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा, मलाला को मैं कोई अहमियत नहीं देता, पता नहीं क्यों फवाद चौधरी साहब ने पता नहीं शायद अपनी कोई इंपॉर्टेंस बनाने के लिए कि भाई वो एक मतलब नोबेल इनाम याफ्ता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो तो आपको पता है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के खिलाफ है। उन लोगों से मलाला यूसुफजई या ये आपके हुसैन हक्कानी वगैरह सारा ग्रुप है, इनसे किस किस्म की कोई बात करना, तवक्कुर रखना पाकिस्तान के लिए बेकार है। अच्छा, एक तो ये हो गया छोटी सी, आज थोड़ी सी एक वीडियो 1 आध मिनट लंबी हो जाएगी, मसले कुछ ऐसे हैं। आज आपको छोटी सी बात बता दूं कि इमरान खान साहब ने आज वो यकसा तालीम की बात की, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। हम शुरू से इस बात को कहते थे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीम का निजाम यकसा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ी दीवार थी, अमीर का बच्चा कुछ पढ़ा, गरीब का बच्चा कुछ पढ़ा। ये इमरान खान का बड़ा अच्छा विजन है, लेकिन सबसे बड़े अफसोस की बात इसमें है कि जैसा हमेशा मैं कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो पाकिस्तान के साथ विफाक के खिलाफ चल रही है। और मैंने आपको याद है पिछले व्लॉग में कहा था कि जब इमरान खान कराची आए थे तो कुछ इमरान खान के जो करीबी पैराशूटर हैं उन्होंने नहीं बुलाया था वजीर आला को। मैं समझता हूँ वो गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की आपने। वो तो वैसे ही पाकिस्तान से अलहदा होने के चक्कर में चल रहे हैं, आप उनको मजीद दीवार से लगा रहे हैं। और यही हुआ कि जब आपने आज कौमी तालीमी पॉलिसी का ऐलान किया तो सिंध वाले नहीं है और सिंध ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया, यानी 18वीं तरमीम की वजह से लेकर वो मुकम्मल बगावत के उसके ऊपर जा रहे हैं। और ये बड़ी खतरनाक चीज है। इमरान खान वजीर आजम है, उनको चाहिए तलब करें, बुलाएं वजीर आला को, ठीक है। अगर वो नहीं आते तो एक बात है, फिर उसको सामने रखा जाए। लेकिन ये लोग जो इमरान खान के गिर्द जो लोग एक नहीं जनाब ठीक है कप्तान साहब, अगर वो नहीं आते तो आप उनको लिफ्ट ना कराएं, ये काम ना कराएं, ये आप वो काम करा रहे हैं जो कि मशरकी पाकिस्तान के अंदर पहले भुट्टो से कराया गया था कि जनाब अगर नहीं बुलाएं शेख मुजीब को नजरअंदाज करें। और ये वो काम यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ उसके असरात में बार बार कह रहा हूँ कि बड़ी तेजी से पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों अभी यौम आज़ादी के ऊपर आपको पता है कि कासिमाबाद के अंदर जो यौम आज़ादी का जुलूस निकला था, वहां सरेआम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फौज को, यौम आज़ादी के जुलूस को लानत मलामत की गई और सरेआम पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए और वो GSC ने लगाए। और ये सारी की सारी पीपल्स पार्टी की उनको
یہ مطلب آشیرواد حاصل تھی. ایک طرف جبکہ پاکستان کے اوپر ساری بڑی دنیا، عالمی دنیا پاکستان پر یہ الزام لگانے جا رہی ہے کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو لے گیا، پاکستان جو ہے خطے کے اندر انتہا پسند حکومتوں کی سرپرستی کر رہی ہے، اسی دوران پاکستان کی اپوزیشن کا یہ اجلاس کرنا، آج بھی اجلاس ہو رہا ہے، یہ اجلاس کرنا کہ ہم کس طریقے سے فوری طور پر جدوجہد کر کے حکومت کو گرائیں. اس سے لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ جو پیپلز پارٹی ہے یا نواز گروپ ہے یا جو آپ کی اپوزیشن ہے، یہ اس ملک سے کتنی خیر خواہ ہے. اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک انشاءاللہ. اللہ حافظ.